دوستو، جس طرح ہم میں کا ہر ایک آدمی اپنی محنت سے اپنی زندگی خود بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل خود سنوارتا ہے، اسی طرح پوری ملت بھی اپنے ساموہک کوششوں سے اپنا مستقبل خود بنا سکتی ہے، اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے۔ کوئی دوسرا آ کر ہمارے مسائل حل کرے گا، یہ سوچنا ہی بےہودہ بات ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کھانا نہیں کھاتا، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے، اس لیے ہر آدمی اپنی تعمیر آپ کے اصول پر اپنی زندگی کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بات ملت کی آتی ہے تو ہمارا سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اچانک بدل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ملت کے مسائل خود ملت سے نہیں بلکہ دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ حکومت سے جڑے ہیں، انتظامیہ سے جڑے ہوئے ہیں یعنی پرشاسن سے جڑے ہوئے ہیں، یا کچھ ویرودھی پارٹیوں اور گروہوں سے جڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مسائل کے لیے ذمہ دار فلاں افسر ہے، اس لیے پہلے اسے ہٹاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ کچھ نفرت پھیلانے والی جماعتیں ذمہ دار ہیں، اس لیے ان کے خلاف جوش بھری ریلیاں کرو، اخباروں میں لکھو، ویڈیو بناؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ حکمران پارٹی ذمہ دار ہے، اس لیے اگلی الیکشن تک کا انتظار کرو اور اس میں اس کو ووٹ مت دو، اکھاڑ کے پھینک دو۔ اصل میں یہ سب بھٹکانے والی باتیں ہیں، اور قوم میں اس غلط سوچ کے ذمہ دار اکثر مسلمانوں کے اپنے رہنما ہیں، نیتا ہیں۔ یہ لوگ اپنی ذاتی یعنی ویکتیگت مسائل کو تو عقل مندی اور حکمت کے ساتھ حل کر لیتے ہیں، لیکن ملت کے مسائل کے بارے میں جوشیلی تقریریں کر کے پوری قوم کا مزاج بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ قوم میں تعمیر کی بجائے احتجاج کا ذہن پیدا کرتے ہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ملت کے افراد یعنی لوگوں میں شعور یعنی جاگرکتا پیدا کی جانی چاہیے خود کے مسائل کو لے کر۔ ان کے اندر اچ انسانی گنوں کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ اس بات کو شاعر مشرق اقبال نے ان الفاظوں میں بیان کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوستو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگرچہ کوئی قوم ترقی چاہتی ہے تو اس سے سب سے پہلے اپنے افراد کی یعنی ویکتیوں کی اصلاح یعنی سدھار پر محنت کرنی ہوگی، تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور حالت یکسر بدل جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، غزہ میں بھی نہیں ہوا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے فرد کا ارتقاء یعنی قوم کی ایک ایک آدمی کے ویکتی مت کا وکاس کیا جائے، تب جا کے معاشرے کی تعمیر ہوگی یعنی آدرش سماج کی رچنا ہوگی۔ یہ کام ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے۔ کون سے ایجوکیشن؟ دینی اور دنیاوی، دونوں کے ایجوکیشن کو بیلنس کرنے کے بعد یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ میرے اس تجزیے پر ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي